channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our دعا ایک ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زیر ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی مشکلیں دعا کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ صحیح وقت پر اللہ کے سامنے دعا مانگے تو کوئی ایسی پریشانی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسی مصیبت دعا کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم کس وقت دعا مانگیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسے اوقات بتائیں، ایسا وقت بتائیں جب قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ایسے وقت بتائے، اگر کوئی انسان ان دو اوقات میں دعا مانگے گا تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو وقت بتائے، فرمایا کہ وہ دعا جو رات کے آخری پہر، رات کا آخری حصہ تہجد کا وقت، صبح کی اذان سے پہلے کا وقت، یہ وقت بہت ہی زیادہ قبولیت والا ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ صدا آتی ہے، یعنی یہ آواز آتی ہے، کون ہے جو مانگے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو میرے سامنے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے، توبہ مانگے اور میں اسے بخش دوں، اسے معاف کر دوں؟ اس وقت خاص اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان پر اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے، اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی وقت بتایا۔ اگر آپ اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کو اللہ کے ہاں خاص مقام حاصل ہو، تو رات کے آخری پہر میں مانگو، یعنی تہجد میں مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا وقت کون سا بتایا؟ فرمایا کہ وہ دعا جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے۔ دن اور رات میں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں۔ ان نمازوں کے فرائض ہیں جو فرض ہیں، ان کے بعد اکثر لوگ چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں، کچھ لوگ مانگتے ہی نہیں۔ یہ وقت قبولیت کا ہے، یاد رکھیں۔ ہر نماز کے جو فرض ہیں، ان فرضوں کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے مانگے، فریاد کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ جو کچھ مانگیں گے وہی کچھ عطا کیا جائے گا۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ آپ کو بہت کچھ عطا کر دے، آپ کی جھولی بھر دے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے مانگے تو صحیح وقت پر مانگے، صحیح طریقے سے مانگے، میں اس کی جھولی بھر دوں گا۔ اس لیے اللہ سے مانگے، تہجد میں بھی مانگے، فرض نمازوں کے بعد بھی مانگے، کیونکہ اللہ قبول کرنے والا ہے اور صرف وہی ہمیں دینے والا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، کیونکہ وہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔